کے مجمع میں ہاؤڈی مودی ایونٹ میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے ذرا ایگریسو باتیں کی تھی، یاد دلا رہے ہیں. ظاہر عمران نے بھی سنی ہوگی باتیں، ہو سکتا ہے نہ بھی سنی ہو، سنی ہوگی کیونکہ یہ اپنے ہی باکس میں بند رہے ہیں. یہ شیل میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو انڈیا کی بڑی فکر ہوتی ہے. ان کو لیکن سم ٹائم بریفنگ ہی لے لیتے ہیں. ہاں بریفنگ کسی نے بتا دی ہوگی، خود ہی اپنی میٹنگوں کے چکر میں، اپنے سونے جاگنے کے چکروں میں بھی رہتے ہیں. ہاں جی، ایسا بھی ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے نا جی. تو اینی ہاؤ اب میں اس طرف آ رہا ہوں، بات چیت کو لا رہا ہوں. جو آپ نے پیچھے کوئی ماضی کی باتیں کی وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ ایک کانٹیکسٹ تھا. اب پردے کے پیچھے کیا بات چیت ہوئی وہ بھی تھوڑی بہت سامنے آ جائے گی، تھوڑی بہت سامنے نہیں آئے گی، کچھ نہ کچھ ٹرکل ڈاؤن ہوگا. ٹھیک ہے نا. ایک آدھ ملاقات شاید اور ہوگی ان کی، کل ملاقات دوبارہ مودی صاحب سے ان کی 1-on-1 بھی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے. بالکل ایسے. کیا آپ اصل میں پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا انفارمیشن ہے یا کیا ہماری اسپیکولیشن ہے؟ میرا خیال ہے کچھ لوگ، پیپل ان دا نو ہو آر بیسڈ ان یو ایس، وہ یہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کشمیر کے مسئلے پر. اب مجھے یہ نہیں پتا، میڈیٹ نہیں کر رہا، فیسیلیٹیٹ ہی کر سکتے ہیں. میڈیٹ تو جب تک دونوں پارٹی اگری نہ ہو آپ وہ تو خیر کوئی میڈیشن کا تو ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے پہ آپ نے کلوز بائی کلوز چلنا ہوتا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. وہ تو پراپر نیگوشیشن کلوز ہے. ہاں وہ تو مجھے اس کی تو ظاہر ہے. وہ میڈیشن میں انڈیا نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم میڈیشن نہیں چاہتے، تو وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کریں گے، اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پیپل آر ہنٹنگ ان دا یو ایس کہ شاید اس وقت امریکہ پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ یہ دونوں بات چیت میں کشمیر کے کسی ایک فائنل سیٹلمنٹ پہ اگری ہو جائیں. وہ میں نے آپ کو جو ایک پاسبلٹی ہے، میں بھی کوئی چیز یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، میں نے بتا دیا کہ یہ ایک فارمولا ہے جو بہت پاپولر ہے، اس پہ شاید وہ بات کر رہے ہوں گے. ہو رہا ہوگی کوئی ان کی گپ شپ جس میں ظاہر ہے فارن منسٹر تو شامل نہیں ہوں گے اس طرح کی. نہیں فارمل نہیں ہوتا یہ بالکل فارمل نہیں ہوتا یہ، ورنہ وہ تو لیک ہو جاتا ہے. نہیں اسٹیٹ لیول نہیں ہوتا اس میں. یہ ٹریک 2 ٹائپ کہتے ہیں. ہاں ٹریک 2 ٹائپ، بٹ ان اے ویری سالڈ وے کہ جس میں کمٹمنٹس دونوں پارٹیز کو یہ گنجائش ہوتی ہے آپ کسی وقت چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ وہ کوئی نہیں ہے نا، کوئی فارمل اسٹرکچر نہیں ہے کسی چیز کا. اور دونوں پارٹیز کو یہ ہے کہ اگر یہ چل سکتا ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ کیا چل سکتا ہے. یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، اس میں بائنڈنگ کچھ نہیں ہوتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ظاہر ہے دونوں اسٹیٹس یا دونوں پارٹیز آف دا ڈسپیوٹ وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ پہ بات کرتے ہیں، وہ اسی کو ہی اچیو کرنے کو. نیشنل انٹرسٹ صرف چاہے وہ ٹریک 1 ہو چاہے ٹریک 2 ہو، نیشنل انٹرسٹ وہ اسٹیٹ اچیو کرتی ہے جس کے پاس پاور ہو. آپ نیگوشیشنز دنیا میں جس طرح مرضی کر لیں، کبھی ایک ڈیفیٹڈ اور پاور لیس آدمی ٹیبل سے کچھ اٹھا کے نہیں جاتا، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ دے کے ہی آتا ہے. وہ صرف نیگوشیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وائلنس اور بلڈ شیڈ روکنا ہے، تو پھر اس پر بات کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے، چونکہ بعض اوقات ہمارے ویورز یہ امپریشن لیتے ہیں کہ جی کوئی بہت ہی پسا ہوا کنٹری یا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ لوز ہی کرے گا. کیا صرف اتنی بات ہے یا موقف کی بات ہے کہ آپ کا نیریٹو گھسا پٹا ہو، آپ لوز تب کریں گے؟ چونکہ ہم نے دنیا میں بہت سارے ٹریک کو دیکھے ہیں. دونوں چیزیں نیریٹو کا بھی ادھر مسئلہ ہے. نیریٹو کا اس لیے مسئلہ ہے کہ نیریٹو چینج بہت کیا ہے پاکستان کی طرف سے. اگر میں بات کروں تو پاکستان کے حوالے سے کہ آپ پہلے کشمیر ریزولوشنز پہ ٹکے ہوئے تھے، پھر آپ نے آنر نہیں کیا کہ جو شملہ میں بات ہوئی تھی. وہ فوراً ہی آپ 5 سال بعد ہی آپ نے کہا شملہ کیا ہوتا ہے، شملہ بائیلیٹرل کیا ہوتا ہے، کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ. تو وہ انڈیا ہمیشہ ان سے ساری جو ہوتی ہیں انٹرنیشنل فورمز اس پہ یہی کہتا تھا بھائی آپ اس میں شملہ میں یہ اگری کر کے آئے ہیں تو چلے بائیلیٹرل بات کریں، وہ مطلب اس کو مسئلے کو جس طرح بھی ختم کرنا. تو وہ اس وقت بائیلیٹرل سنتے نہیں تھے. اب اس میں
ظاہر ہے ملٹیپل فیکٹر سے لیکن اب تو پاکستان کہتا ہے ہم بائی لیٹرل کے لیے تیار ہیں. بائی لیٹرل کے تیار کیا, وہ 24 گھنٹے کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بائی لیٹرل بات کروا دیں ان سے, وہ بات نہیں کرنا. آج بھی عمران نے کہا, کل بھی کہ جی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں, وہ بات نہیں کرتے ہیں. اب مسئلہ کس طرح حل ہو, وہ عمران اب یہ بیچ رہے ہیں دنیا کو کہ جی بات مطلب مسئلہ حل کیسے کریں اس کو. میری بات تو کوئی وہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہے. اب اس صورتحال میں جیسے وہ ایک بات میں کہہ رہا تھا جی کہ الٹیمیٹلی اٹس پاور دیٹ ڈیسائڈس, چاہے وہ ملٹری پاور ہے, چاہے وہ پولیٹیکل کلاؤٹ ہے, اور چاہے وہ اکنامک پاور ہے, اور ان تینوں کا کمبینیشن تو بڑا ہی ڈیڈلی ہو جاتا. جس کے پاس یہ پاورز ہیں وہی نیگوشیشنز بھی جیتتا ہے, وہی بیٹل فیلڈ بھی جیتتا ہے. بے شک اگر ان کا پوائنٹ آف ویو غلط بھی ہو تو ویسے تو ہسٹری از فل آف دیٹ, رائٹ, غلط بھی ہو تو وہی جیت, ٹھیک ہے, جس کے پاس پاور ہے. لیکن پاکستان کے کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے یا غلط؟ پوائنٹ آف ویو جو شروع میں تھا, جو کشمیر کے حوالے سے شروع میں تھا, اس وقت شاید اس طرح ایکسیپٹیبل تھا کہ وہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا اس میں پاکستان پارٹی نہیں بنا ہوا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اس پولیٹیکل پروسیس سے چونکہ باہر رکھا ہے. لیکن وہ پوائنٹ آف ویو اگلے دن ہی غلط ہو گیا کہ جب آپ نے قبائلی بھیج دیے اور آپ نے لڑنے کی کوشش کی, آپ نے پھر ڈپلومیسی والا چیپٹر تو بند کر دیا تھا نا, وہیں پر ہی آپ نے ڈپلومیٹک دروازہ بند کر دیا. اچھا فوج پھر نہیں گئی, فوج اس وقت بھی نہیں لڑنا چاہتی تھی, وہ آپ نے قبائلی اکٹھے کیے, وہ اس دن سے لے کر آج تک یہی پالیسی. وہی ایک تو اچھا وہ قبائلی اکٹھے کر کے آپ نے وہ بھیج دیے انڈیا کے اندر, ظاہر ہے وہ پھر انڈیا کی آرمی نے ان کو روکا, اور جہاں روکا وہی لائن آف کنٹرول بن گئی. اور وہ نہیں تو پھر اس سارے کو اگر ہم سم اپ کریں صورتحال کو, تو پاکستان کے معاملے میں ایک تو کمزور ملک, ہاں جی, دوسرا کمزور نیریٹو, جی جی, تیسرا کوئی پرنسپلز پہ کھڑا ہوا نیریٹو نہیں ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. میں اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب شروع ہوا ہوگا تو پاکستان کے پاس مورل پیرٹی ضرور ہوگی, لیکن جیسے ہی قبائلی تو ختم ہو گیا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ میں تو اس کے بعد کی صورتحال تو بالکل ہی اس میں مورل والی کوئی بات نہیں تھی, نہ انڈیا کے لیے تھی نہ پاکستان کے لیے تھی. پھر یہی بات تھی کہ جس کے پاس جو پوزیشن ہے. پاکستان کی ہمیشہ سے یہ ایک لیوریج رہی ہے, ہمیشہ سے ایک ہی لیوریج پہ کا. آج بڑا سمپل ہے ساری صورتحال کو سمجھنا کہ آج سچویشن کیوں چینج ہے, کیوں پاکستان کمزور نظر آ رہا ہے, کیوں پاکستان ایون بات کرنے پر وہ دے آر ریکویسٹنگ اینڈ دیٹس بین ٹرن ڈاؤن آل دا ٹائم. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب کوئی بہت بڑا تو کچھ نہیں ہو گیا. دو فیکٹرز ہیں, آپ اس کو فوراً آپ پن پوائنٹ کر سکتے. ان کے پاس لیوریج ہمیشہ سے ایک تھی, ان کا امریکہ کی چھتری, وہ ختم ہو گئی. امریکہ ان کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا تھا. ان کو جتنے ان کے پاس ویپن سسٹم تھے وہ امریکہ کی طرف سے آتے تھے, ان کا بجٹ امریکہ کی امداد سے بنتا تھا, ان کی تمام چیزیں جو ہیں, اور ان کا جو ورلڈ میں کلاؤڈ تھا اور نیبرہڈ میں جو کلاؤڈ تھا وہ امریکہ کی پروٹیکشن کی وجہ سے بلڈ ہوا امریکن الائی کے طور پر, امریکن الائی کے طور پہ ٹھیک اس چیز میں بلڈ ہوا تھا. اس کی ریزنز اور رہیں, چونکہ پہلے انڈیا سوویت کیمپ میں تھا تو وہ ان کا بہت زیادہ وہ بنا رہا. ان کو یہ ہسٹری میں پاکستان کو یہ ایک جو ہوتا ہے اتفاقاً ایک وہ چیزیں ہونا, اچھی چیز ہو جانا, یہ بہت زیادہ ہوتا رہا ان کے ساتھ. کہ اس کے بعد وہ جو ایک جسے قوم پاکستانی قوم کہتی ہے اللہ کی مدد کرتی ہے, اللہ کی مدد جو ہوتی ہے نا, وہ جب تک وہ رشیا رہا وہ امریکہ کی مجبوری رہی ان کو لک آفٹر کرنا, ان کو ویپن دینا, ان کو. اچھا بات کو تھوڑا میں سم اپ کر دوں. اب وہ جو ہے نا وہ امبریلا, دیٹ لیوریج, بیسیکلی دیٹ لیوریج از اوور. اس لیوریج کے ختم ہونے سے پاکستان آج آپ کو ایک بالکل ڈیفلیٹڈ اسٹیٹ میں نظر آ رہا. وہ لیوریج تھی تو انفلیٹڈ تھا, بے شک دے ور پنچنگ ابو دیئر ویٹ,
Right. لیکن وہ لیوریج تھی تو وہ انفلیٹڈ ہوئی تھی سارا کچھ. اس لیوریج کی وجہ سے یہ بس جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چڑھ کلاش. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو ایک وہ بھرا ہوا تھا آپ کے اندر کہ جی آپ پیریٹی مانگتے تھے انڈیا سے, آپ دنیا کے ہر معاملے میں مداخلت کرنے پہ آپ کو چچنیا کی بھی بہت زیادہ فکر تھی اس وقت, آپ کو نکراگوا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سینڈینسٹا جو کر رہے تھے ان کی بھی فکر تھی آپ کو. تو وہ ایک ابھی بھی بہت ہے, وہ آپ اپنی فکر ہی ہے سر, وہ چھوڑ دیں. وہ غبارے میں نا ایک ہوا بھری ہوئی تھی, وہ ہوا نکل گئی. وہ ہوا جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ امریکن لیوریج تھی. ٹھیک بات, وہ ختم ہو گئی. اچھا, دوسرا لیوریج ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ڈومینو فال کر گیا, دیٹ از اکانومی. وہ اسی لیوریج کی وجہ سے اکانومی بڑی ہوئی تھی, اکانومی بھی ساتھ ہی گر گئی. بالکل ٹھیک. اب اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل ڈیفلیٹڈ اسٹیٹ پہ آپ کو نظر. اچھا, یہی تو عمران خان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے, مگر ساتھ ہی بجائے وہ یہ بات, اب مجھے پتہ نہیں جو باتیں انہوں نے اپیرنٹ پریس کانفرنس میں کی ہیں, اگر ایسی ہی باتیں وہ اندر کرتے ہیں کو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں طاہر صاحب, بات بڑی سادہ ہے. اگر انہوں نے اس سچویشن سے اگر کوئی میرے خیال میں 0.1% چانس ہے یا 1% چانس ہے انسکیتھڈ نکلنا ہے اس سچویشن سے, تو بات کوئی نہیں سننے والا. ان کو پتہ نہیں ہے بات ابھی تک سمجھ آئی ہے پاکستان کو کہ نہیں, کہ ان کی باتیں کوئی نہیں اب سننے والا. اب پریکٹیکلی کچھ ہونا ہے اور پریکٹیکلی ہوتا نظر آنا ہے, نہ صرف گورنمنٹس کو بلکہ پبلک کو بھی. فار ایگزامپل میں فرض کرو اس میں اس پروسیس میں انوالو ہوں تو میں کیا کہوں گا پاکستان سے, ٹھیک ہے آپ بہت سیریس ہیں, آپ بڑے سنسیئر ہیں. آج بھی عمران خان نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ جی ہم بڑے سیریس اور سنسیئر ہیں, اب ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. ٹھیک ہے, یہ کونسل آف فارن ریلیشنز میں کل بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی القاعدہ بھی پاکستان نے پروٹیکٹ کی, وچ از اے فیکٹ. تو وہ لیکن کبھی مانا نہیں پاکستان میں سے کسی نے, تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ بڑا سنسیئر آدمی. اب وہ سنسیئرٹی دکھانے کی باتوں سے بات نہیں, سب کو پتا ہے کہ القاعدہ پاکستان نہیں بنائی تھی. یہ صرف امریکنز پالیسی میکرز کے ذہن میں یہ دو ڈفرینٹ چیزیں تھیں, طالبان اور القاعدہ. ایک ہی لوگ تھے, ایک آئیڈیالوجی تھی, ویپنز کا جو سورسز تھے وہ بھی ایک تھے, پیسے کے سورسز بھی ایک تھے. کوئی صرف اتنا فرق تھا کہ وہ لوگ مسلم بردرہڈ کی آئیڈیالوجی سے وہ انفلوئنس تھے جو عرب فائٹرز تھے, اور یہ پشتون پاکستانی ISI کی آئیڈیالوجی سے انفلوئنس تھے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں تھا. صحیح, ٹھیک ہے. اب اس سارے صورتحال میں میں یہ کہوں گا کہ جی آپ ایسا کریں, آپ کے پاس ہیں سارے بندے جن کو گورنمنٹ جو ہے, جو انٹرنیشنل گورنمنٹس ہیں, UN ہے, امریکہ ہے, اور جن کے ساتھ انڈیا کا جھگڑا ہے, انڈیا کو بھی ایک پارٹی مانے, تو حافظ سعید, لکھوی, داؤد ابراہیم, فلانا ڈمکانا, یہ جتنے بھی تھے جن کے ہیڈ باؤنٹیز ہیں $25 ملین کی, آپ ان کو بنڈل اپ کریں اور ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے کر دیں, یا ہمیں کل بتائیں کہ آپ کی کورٹس نے کیا ڈیسیژن کی ہے.